آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے ہمارا جو طرز عمل ہونا چاہیے اور اس حوالے سے جن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے چند گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس بات کو تو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت یہ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے اور وہ پھر بھی کامیاب ہو جائے گا، پھر بھی اس کا ایمان مکمل ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ تو ہمیں ہر ایک کو اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمیں پیغمبر علیہ السلام سے کتنا کو پیار ہے، کتنی کو یاد آتی ہے ان کی، کتنا کو تذکرہ کرتے ہیں ہم ان کا، کتنا ان کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ آتا ہے تو ہمارے دل کی کیفیت میں کتنی کو تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تو جتنی ہمارے دل کے اندر ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کی محبت، ان کے ساتھ پیار الفت ہوگی، اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ لیکن اگر ایک واجبی سا تعلق اور بس ایک سرسری سا کہ ہم نے نبی ان کو مان لیا ہے، لیکن دل کی کیفیت میں کہیں پہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہیں ہے، اور آپ کا تذکرہ اور آپ کا نام سننے کے بعد بھی ہم اپنی نارمل روٹین میں رہتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی، دل کے اندر کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محبت سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرء مع من احب، یہ اس وقت آپ نے فرمایا تھا جب ایک صحابی نے آ کے پوچھا نا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، آپ نے پوچھا بتاؤ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے تم نے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول تیاری تو بہت زیادہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے صحابہ واجبات کا خیال کرنے والے تھے، منکرات سے بچنے والے، تہجد گزار۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک بات بڑی ہے کہ مجھے آپ سے محبت بہت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بہت ہے دل کے اندر۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جس کے ساتھ محبت ہے تم قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہو۔ تو یہ محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی پیغمبر علیہ السلام کا قرب حاصل ہوگا قیامت والے دن، اتنا ہی انسان کا مقام اور مرتبہ آپ کے قریب ہوگا۔ تو اس لیے اس کو ہلکا نہ سمجھ لیا کریں کہ چلے بس ٹھیک ہے ہم نمازیں تو پڑھ ہی رہے ہیں نا، روزے تو رکھتے ہی ہیں نا، زکوٰۃ دیتے ہیں، گناہوں سے تو بچتے ہیں، یہ بھی ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک صحیح اور مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد والناس اجمعین، ساری کائنات سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرنا شروع کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہتے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت، کائنات میں اپنے آپ کے علاوہ کوئی اور آپ جتنا محبوب نہیں ہے میرے نزدیک۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے لا واللہ یا عمر، اے عمر اللہ کی قسم یہ بات اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ تو اپنے آپ سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرنا شروع کر۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول آج کے بعد ابھی سے آپ میرے لیے میری جان سے بھی زیادہ محبوب۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، قرآن کیا کہتا ہے کہ نبی جو ہے وہ مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، بلکہ قرآن نے تو نام لے لے کے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا قل ان کان آباؤکم، اے نبی ان کو بتائیے، ان کو یہ سبق سکھائیے کہ تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا قبیلہ، اور و تجارت تخشون کسادہا تمہارا وہ بزنس جس میں نقصان اٹھانے سے تمہیں بڑا ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ نہ رہا تو کیا بنے گا، اور و مساکن ترضونہا تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں، وہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ و رسول، اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے نا، اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامری، پھر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوگا تم پر۔ تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔
آپ کے دل میں اگر پیغمبر علیہ السلام کی تڑپ نہیں ہے، اللہ کے رسول کا شہر دیکھنے کو دل نہیں کرتا، پیغمبر علیہ السلام جن شہر کی گلیوں میں رہے، مکہ کے اندر اپنا وقت گزارتے رہے، اگر ان کا تذکرہ سن کے بھی ہمارے دل میں تڑپ پیدا نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل محبت سے خالی ہیں۔ اور میں نے کہا یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے، کسی مسلمان کے لیے اس سے زیادہ بد نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس ذات نے ان کو جنت کا راستہ دکھایا، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اتنی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں برداشت کی، غزوات کے اندر شرکت کی، اپنے جسم کو لہو لہان کروایا، یہ پیغام، یہ جنت کا راستہ، یہ ہدایت کا راستہ ہم تک پہنچانے کے لیے اگر اس ذات سے بھی انسان احسان فراموشی کرنا شروع کر دے، اس سے بھی محبت چھوڑ دے، اس کی محبت بھی دل میں نہ آئے، تو اس سے بڑا اور گھاٹے کا سودا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ بات تو اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ نجات اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام کا قرب اس کے بغیر مکمل نہیں ہے، ایمان کی تکمیل اس کے بغیر مکمل نہیں ہے کہ ہم کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنا شروع کریں، اور وہ محبت نظر بھی آنی چاہیے، بس یہ زبانی کلامی محبت نہیں محبت ہوتی۔ پیغمبر علیہ السلام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ان کو کہو کہ میری اتباع بھی کرنی ہے،